سر ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا جب بحری ناکہ بندی کی گئی تھی ایران کی، تو ایران نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر یہ بحری ناکہ بندی طوالت اختیار کرتی ہے اور معاشی طور پہ آپ ہم پہ پابندیاں اس حد تک لگا دیتے ہیں کہ آپ ہمارا گلا گھونٹنے کے مترادف ہو جائیں، تو پھر ہماری ریٹیلیشن پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ اب پھر امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے ایران کی بحری ناکہ بندی کر دی ہے، ان کے 17 سے 18 جہاز جو ہیں وہ واپس موڑے ہیں، ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ اگر یہ پالیسی امریکہ ایران کے خلاف اپنا چکا ہے تو ایران جواباً کیا اپنی پالیسی صرف آبنائے ہرمز تک رکھے گا یا اس کا دائرہ کسی اور جگہ تک پھیلائے گا؟ یعنی میری مثال باب المندب کے حوالے سے جس طریقے سے بات یمنی حوثیوں نے کی سعودی عرب کے بارے میں کہ ان کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے، پھر پاکستان نے یمنی حوثیوں کو ایک پیغام پہنچایا اور پھر پاکستان اپنے دفاع کی بات کر رہا ہے، تو یہ دائرہ کس حد تک وسیع ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک فیصلہ تو ایران نے کرنا ہے کہ وہ کس حد تک آ، مزاحمت کرے گا امریکی حملوں کی، کس حد تک وہ نقصان برداشت کر سکتا ہے۔ اس کا کسی اور ملک کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ جہاں جہاں وہ مناسب سمجھے گا اپنا دفاع کرنا، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا، تو وہ یقیناً کرے گا۔ اس سے کسی اور ملک کا کوئی لینے دینا نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی شاید بے وقوفی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بے وقوفی بھی کر رہے ہوں، لیکن 2-3 ہزار سال پرانی ایک تہذیب ہے، بڑی علم و دانش کا وہ گہوارہ رہا ہے، بڑی گہری سوچ کے وہ مالک ہیں۔ 47 سال 48 سال سے وہ پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ آپ چلے جائیں تو تہران، مشہد، اصفہان وہ آپ کو اسلام آباد سے بھی زیادہ ترقی یافتہ لگیں گے۔ پورے ایران میں آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا پانی آپ کہیں بھی پی سکتے ہیں، کسی بھی نلکے سے پی سکتے ہیں، اتنا صاف پانی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے تو اسلام آباد میں E7 اور F7 میں بھی ہم نلکے کا پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ تو یہ تو جو لوگ ایران کو لان تان کر رہے ہیں، اس کو ملامت کر رہے ہیں، یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ملک ہے، اس نے ایک پوزیشن لی ہے، تو آیا اس کے ساتھ مل کے اس کا سہارا بنا جا سکتا ہے، یا پھر یہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اخلاقیات کی وہ کسوٹی پیمانہ اس پہ اپلائی کر رہے ہیں؟ ایسا کم از کم فوری طور پہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس ایران کے نقصانات بہت ہوں گے، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جون 2025 میں بھی انہوں نے ثابت کیا، اور ابھی دوبارہ اس کا مسلسل وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ سر اب میرا سوال کا نقطہ وہیں پر موجود ہے، چلیں اس کو دوسرے اعتبار سے لے لیتے ہیں کہ کیا یمنی حوثی ایران کی ڈکٹیشن کے اوپر اس وقت کلی طور پہ چل رہے ہیں، یا یمنی حوثیوں کے معاملے کو الگ سے اس وقت دیکھنا چاہیے؟ کیا انہیں خود یہ تو ان سے پوچھنا، دیکھیں، نہیں، یہ تو ہم اتنے زیادہ مفروضوں پہ کیوں جائیں؟ یہ تو حوثیوں سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، اور آیا وہ خود کو الائن کر رہے ہیں، خود کو اپنا ایران کا اتحادی سمجھتے ہیں؟ اگر وہ ایران کا اتحادی خود کو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ہر وہ کام کریں گے جس سے ایران کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس سے زیادہ تو ہمیں اسپیکولیشن میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ ٹھیک تو سر پھر میرا سوال سعودی عرب کے حوالے سے، امریکہ اس وقت میں کہ جب وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، وہ سعودی عرب کو آفر کیوں کر رہا ہے؟ ہاں یہ الگ بات کہ سعودی عرب نے اس سے پہلے ماضی کے اندر امریکہ سے استدعا کر رکھی تھی، لیکن اب موجودہ حالات میں وہ سعودی عرب کے لیے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ جس سے بجلی بنائی جا سکے، وہ اس کی پیشکش کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر وہ سعودی عرب کو پیشکش کر رہا ہے تو خطے کے دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس بھی وہی کیپیسٹی موجود ہے، اور اگر وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ اخلاقیات کا پیمانہ کہاں تک ہوگا، عملی شکل میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور آنے والے دنوں کے اندر جوہری دوڑ جو ہے اس کو کس حد تک تیز دیکھیں گے؟ دیکھیے جی، بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ امریکہ نے بنیادی طور پہ ایک جارح دکاندار کا کام کیا کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس دکاندار کے پاس، وہ اپنی مرضی سے دوسروں پہ تھوپتا ہے، بیچتا بھی ہے دوسروں کی مرضی سے، اور دوسروں کی مرضی نہیں ہوتی تو پھر زبردستی ایک سچویشن، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے وہ اشیاء خریدنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاس ابھی ٹیکنالوجی ہے، پیسے ان کو چاہیے، اربوں کربوں ڈالر ان کو چاہیے، تو انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے، نیوکلیر کی ایک دکان اسلحے کی ہے، جدید طیاروں کی ہے، وہ عرب ممالک کو بیچتے رہتے ہیں۔ عرب ممالک ان کے پاس پیسہ بہت ہے، لہٰذا خود کو بچانے کے لیے
اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. بڑا اہم دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت تو صدر ہے، لیکن 1.5 سال کے بعد وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اور یقیناً خاصے امکانات یہی ہیں کہ اگلا صدر ڈیموکریٹس کا ہوگا. جو ڈیموکریٹ کا جو صدر ہوگا وہ کافی سارے ان سودوں پہ اپنی، میرا خیال ہے کہ اس کو روک بھی سکتا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں ہو رہے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ کئی سودے جو ہیں وہ ایک کمرشل ڈیلز ہیں، اس میں جو سیاسی ایلیمنٹ اس میں کم ہے، اور ہر قیمت پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ اپنے اقتصادی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقتصادی صلاحیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس قسم کے ڈیلز کے ساتھ. تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو کس حد تک یہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی. اچھا سر، اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات دیکھیں، ابھی مومنی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود تھے، ملاقاتیں ان کی ہوئیں بڑے لیول کے اوپر. ہم نے خبروں کے اندر یہ سنا کہ دو طرفہ جو کاروباری معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی کہ دو طرفہ تجارت کو کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے. اب دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں جنگ کے دنوں میں کہ جب ایم او یو جو ہے اس کے خاتمے کا منظرنامہ وضع ہو چکا، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس کے متبادل ذرائع کے اوپر غور کر رہے ہیں. یعنی خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نائجیریا سے ہم لے سکتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ امریکہ سے منگوا سکتے ہیں. تو ہم نے دو طرفہ تجارت میں معیار اپنا کیا رکھا ہوا ہے کہ کن چیزوں کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، کن کو نہیں کیا جا سکتا، اور مستقبل میں ایران کے ساتھ تعلقات کیسے دکھائی دیتے؟ دیکھیے، تو کافی سارے سوالات کا جواب آپ کو دفتر خارجہ کے ترجمان دیں گے، آپ کو وزیر اعظم کے ترجمان بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا ترجیحات مقرر کر رکھی ہیں. بنیادی مسئلہ پاکستان کے لیے صرف یہ کہ کس طرح اس نے امریکہ، چین اور ایران کے ساتھ تعلقات میں ایک توازن رکھنا ہے، اور وہ توازن صرف وقتی طور پہ نہیں بلکہ طویل المعاد نقطہ نظر سے ہونا چاہیے. ظاہر ہے جس ملک کے ساتھ اگر کسی کی 950 سے 1000 کلومیٹر طویل سرحد ہے تو اسی کے ساتھ تجارت بڑا ایک فطری عمل ہے. چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے، یا ایران کے ساتھ سرحد ہے، یا بھارت کے ساتھ، تو ایک فطری طور پہ ہمیں انہی ممالک کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب کس حد تک پاکستان نے اپنی پالیسی وضع کر رکھی ہے، ہماری افغان سرحد بند ہے، ہماری بھارت کے ساتھ سرحد بند ہے، ایران کے ساتھ تجارت پہ کافی ساری پابندیاں ہیں، وہاں سے جو ہوتا ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ تو حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ 3 ملکوں کے ساتھ سرحد بند ہونے کے باوجود ہم پاکستان کو کیسے ترقی دیں گے، ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو کیسے فروغ دیں گے، وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کیسے کریں گے جبکہ ہماری افغانستان کے ساتھ سرحد بند ہے. تو یہ تو سوچ بچار کا کام ہے پرائم منسٹر آفس میں اور جی ایچ کیو میں کہ آیا پاکستان کو کس سمت لے جانا چاہتے ہیں.